سر ہم تو کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا, میٹنگ میں لے ہی نہیں رہتے اندر. یار وہ میں نے یہ دیکھا کہ باور صاحب کی کلاس آپ کی 10:30 بجے شروع ہوئی تھی, تو جی سر تھک گئے آپ تو. میں اس لیے پھر میں نے کہا چلیں 10 منٹ اور آپ کو ذرا نا, شاید وہ ابھی پڑھا رہے ہوں آپ کو. نہیں سر ہم تو بس آپ کا انتظار کر رہے تھے. سی آر کو میں نے صبح سے سر اس میں میسج کیا تھا 11 بجے کہ اگر فری ہو جائیں تو آپ مجھے بتا دیں, تو جواب ہی نہیں آیا. اچھا سر پتہ نہیں سر, سبھی کو پتا پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today our topic of discussion will be judicial review. But before we start the topic of judicial review, we shall discuss about the development of constitution and highest Supreme Court as a highest court of appeal, not in detail but little bit. تو جیسے کہ ہم نے پہلے جوڈیشل برانچ لاسٹ لیکچر تک ہم نے پڑھا ہے, تو اس میں اس کا جو نٹ شیل ہے وہ یہی ہے کہ the Supreme Court works as the interpretation institute of the Constitution of the United States of America. یعنی یو ایس اے کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. جو اس کے پاس جو معاملات جو ہیں چیلنج کیے جاتے ہیں, یا جو کانسٹیٹیوشنل کنٹروورسیز ارائز ہوتی ہیں, تو وہ سپریم کورٹ میں لائی جاتی ہیں فار دی فائنل opinion or final solution of the Supreme Court. Final solution of that controversy by the Supreme Court. تو وہی جو سلوشن سپریم کورٹ دیتی ہے کنٹروورسیز کا, ارائز بٹوین دی فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیٹس اینڈ اسٹیٹ لیجسلیچر اور ایک سیکنڈ. وہ جو جیسے جیسے سپریم کورٹ کنٹروورسیز جو اس کے آگے یعنی اس کیسز کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی گئی فار فائنل سلوشن آف دوز کانسٹیٹیوشنل کنٹروورسیز, وہ اسی طرح جو ہے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتے ہوتے تو آج اس کی جو موجودہ صورتحال ہے کانسٹیٹیوشن کی, تو یہ اس کے پیچھے جو ہے سارا سپریم کورٹ کا جو ورک ہے اور کانسٹیٹیوشنل کنٹروورسیز, یا کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں جن کے اندر انٹرپریٹیشن کی گئی ہے کنٹروورسیز کی, تو اس نے یہ کانسٹیٹیوشن کی جو موجودہ فارم ہے اس کو یعنی بنانے میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے.
تو پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جی جب یہ کانسٹیٹیوشن فریم ہوا اس وقت یہ 13 اسٹیٹ کی فیڈریشن تھی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آج 50 اسٹیٹ کی ہے. اس وقت اکانومی ایگریکلچر بیسڈ تھی. آج یہ انڈسٹریلائز ہو چکی ہے اکانومی. اس طرح جو سپریم کورٹ ہے یہ اس نے اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ ٹرینڈز آف دی سوسائٹی اس کو یعنی کہ مائنڈز آف دی پیپل جو ہے اس کو بھی اڈاپٹ کیا اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بیسک پرنسپلز دیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کیا تاکہ یہ ایک جو بیلنس جو ہے وہ بنا رہے. تو ایک ہے جسٹس ہیگس گزرے ہیں یہ سپریم کورٹ کے. تو ان کے یہ الفاظ ہیں کسی فیصلے کے اندر انہوں نے یہ تحریر کیا تھا کہ Americans are under a constitution but the constitution is what the judges say it is. تو یہ جو باتیں ابھی میں نے ڈسکس کی ہیں اس پہ یہ شارٹ فارم میں جسٹس ہیگس جو ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو سٹیزنز آف امریکہ ہیں یا امریکنز ہیں they are living their life under a constitution. So but the constitution is what the judges say it is. تو یہ مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت یا کانسٹیٹیوشن کے نیچے امریکنز اپنی زندگیاں جو ہیں گزار رہے ہیں. بٹ کانسٹیٹیوشن کیا ہے وہ جو ججز کہتے ہیں وہی کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو بھی کنٹروورسی ریگارڈنگ کانسٹیٹیوشن ارائز ہوگی تو اس کے اوپر جو ججز کی جو اوپینین ہوگی یا ان کا جو ڈیسیژن ہوگا اس کو فائنلٹی حاصل ہوگی, وہ فائنل ہوگا. Highest court of appeal. The Supreme Court is the final court of appeal in the United States. It can entertain appeal from the state high courts and more federal courts. Though its appellate authority is limited as not all cases may be appealed, but there is no appeal against its judgment. Its opinion on a question of law is final. It has been learned as a super legislature or a third chamber. It stands above both the President and the Congress. Unlike acts of the Congress, it is immune to presidential veto, and unlike presidential veto, it is immune to overriding by Congress. In a sense, it may be called the most autocratic political institution of America. From the above account, it is thus clear that Supreme Court is an institution of great importance in the American federal system. It has been, according to Skinner, the cement which form the whole federal structure. Lusky rightly called it as one of the most successful institutions, not surpassed by any other institution in its influence in the life of the United States. سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہے. جو اسٹیٹس کی ہائی کورٹس ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے خلاف جو اپیل ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جاتی ہے, اور جو لوور فیڈرل کورٹس ہیں ان کی اپیلز بھی جاتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر. بٹ ہر کیس کی اپیل نہیں ہو سکتی, یعنی جو اپیلیٹ جورسڈکشن ہے وہ یعنی واسٹ نہیں ہے, وائڈ نہیں ہے, دیٹ از لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ کیسز جو ہے ان کی اپیلز ہوتی ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن جب وہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ جاتا ہے یا اس کی اوپینین آ جاتی ہے آن اے کوشچن آف لا, دیٹ بیکمز فائنل. تو اس کے بعد جو آتھر ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ از ٹرمڈ ایز سپر لیجسلیچر, یعنی لیجسلیچر جو ہے جو لیجسلیشن کرتا ہے اسٹیٹ لیجسلیچر اور نیشنل لیجسلیچر کانگریس,
یہ اس کے اوپر بھی ایک ادارہ ہے جو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس قائم کیے ہوئے ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی تو اگر کوئی بھی سٹیزن یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ سمجھتا ہے کہ دا لیجسلیشن میڈ بائی دی لیجسلیچر is in violative of Constitution of United States of America, he can challenge that legislation uh, in Supreme Court in its regional jurisdiction. اچھا اس کے بعد اس کو پھر وہ تھرڈ چیمبر بھی کہہ رہا ہے. آخر جو ہے تھرڈ چیمبر میں اس کے جتنے یہ جو آرگن آف دی اسٹیٹ ہے، پریزیڈنٹ ہے، کانگریس ہے، اس کے بعد یہ آ گیا جوڈیشری، اس کو اس نے تھرڈ چیمبر کہا. تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس ویٹو کی پاور ہے اور وہ جو کانگریس لا بنا کے پریزیڈنٹ کو بھیجتا ہے فار ہز اسینٹ اینڈ سگنیچر آن دیٹ لا اور ایکٹ پاس بائی دی لیجسلیچر، تو وہ that act or law passed by the legislature cannot become a law unless the assent is attained from the president and his signature also attained on that bill. تو وہ پھر president have power to veto that legislation made by the legislature. تو پھر یہ ہے کہ اس میں آ کے لیجسلیچر جو ہے جس کے پاس انلمیٹڈ پاورز ہیں لیجسلیشن کی، وہ پھر ایک قسم کا ایک بے بس سا ادارہ جو ہے ولنریبل سچویشن ہو جاتی ہے وین دی پریزیڈنٹ یوزز ہز پاور آف ویٹو. تو یہ آخر کہہ رہا ہے کہ جس طرح پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو کی پاور ہے لیجسلیچر کے اوپر، تو یہ جو ہے جوڈیشری یا سپریم کورٹ کہہ لیں یہ اس سے امیون ہے. یعنی سپریم کورٹ کا جو بھی ڈیسیژن آئے گا وہ فائنل ہوگا، اس کو کوئی جو اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی ویٹو نہیں کر سکتا، یا اس کو جس طرح پریزیڈنٹ اگر ویٹو کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے اس ویٹو کو کانگریس کے پاس اوور رائڈ کرنے کا بھی پاور ہے. لیکن وہ پھر تھوڑی سی اس کے اوپر سخت سی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ کنڈیشن جو ہے ان کو فلفل کر لیا جائے تو پریزیڈنٹ کا جو ویٹو ہوتا ہے اس کو بھی اوور رائڈ کیا جا سکتا ہے بائی دی لیجسلیچر. تو پھر جو پریزیڈنٹ کی جو پاور ہے ویٹو کی اگر اس کو اوور رائڈ کر دے لیجسلیچر، تو پریزیڈنٹ نے جو ویٹو کا اپنی پاور یوز کی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک یعنی ولنریبل سچویشن میں دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو ویٹو تو کیا ہے لیکن اس کو اوور رائڈ کر دیا گیا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک جو ادارہ ہے جس نے لا پاس کیا اس کو اگر پریزیڈنٹ ویٹو کر دے دین وہ ساری ایک جو پریکٹس انہوں نے کی ہوتی ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سے اسٹارٹ ہو کے سینٹ، پھر وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے دونوں ہاؤسز میں، وہ ساری پریکٹس جو ہے وہ فروٹ لیس ہو جاتی ہے. تو لیکن پھر اس کو اگر لیجسلیچر جو ہے یہ اس چیز کو طے کر لے کہ ہم نے اس کو لا بنانا ہی ہے، بے شک اس نے ویٹو کر دیا ہے، تو وہ پھر دوبارہ سے اس پہ ایک عمل شروع ہو جاتا ہے جس پہ جو میجورٹی ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ٹو پاس دیٹ بل. لیکن ان کے پاس جو پریزیڈنٹ لیکن جو پریزیڈنٹ کا جو ویٹو ہے اس کو پھر اوور رائڈ کر دیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ ولنریبل ہو جاتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا جو اختیار ہے اس کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ جو ہے یہ ان سارے جو پریزیڈینشیل ویٹو ہے اور پھر پریزیڈینشیل ویٹو کو اگر لیجسلیچر اوور رائڈ کر دیتا ہے ان دونوں چیزوں سے امیون ہے. تو اٹ مینس دی سپریم کورٹ جو ہے ہیز ہائر پوزیشن اپان بوتھ
organs of the state, the legislature and the executive, the president. उसके बाद जो है फिनर है आर्थर, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज ए सीमेंट काम किया, उसने ये कर रहा है, द सीमेंट विच हैज फिक्स फर्म द होल फेडरल स्ट्रक्चर। यानी जो सीमेंट होता है वो जो बिल्डिंग्स के अंदर यूज किया जाता है ताकि वो बिल्डिंग को मजबूत बन जाए, तो सुप्रीम कोर्ट एज ए सीमेंट काम कर रहा है इन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको फिक्स किया हुआ है इसने, यानी उसको ना इधर उधर नहीं होने दे रहा स्टेट्स को। तो अगर वो देखें, अगर हमारे जो घरों में या हमारी फैमिलीज या हमारे सोसाइटी के अंदर भी जो मामला होते हैं आपस के, अगर उनको कोई ना कोई पार्टी सॉल्व करने वाली होगी तो सोल्यूशन हो जाता है, जिसके ऊपर हमारा ट्रस्ट हो, एतमाद हो दोनों पार्टी, तो फिर मामला जो हैं जिंदगी के वो अच्छे तरीके से चलते रहते हैं। अदरवाइज फिर आपको पता है फिर लड़ाई झगड़ा, उससे फिर तबाही बर्बादी ही होती है। तो सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एज एन एम्पायर काम करता है, और उसके ऊपर सारे जो अदारे हैं या ऑल सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे हैव ट्रस्ट इन हिम इन दैट इंस्टीट्यूशन, के जो हमारे जो भी मामला होंगे या स्टेट्स हैं वो उनके जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ इश्यूज अराइज होते हैं तो वो दे आर सॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज एन एम्पायर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। तो लास्की है वो कह रहे हैं कि ये एक मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन है जो सरपास्ड बाय एनी अदर इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ और ना ही उसको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे पाकिस्तान में मोस्टली आप लोग ये देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं तो हमारे वी बीइंग लॉ स्टूडेंट्स एंड अदर जूरिस्ट ऑफ लॉ, तो वो उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिटिसाइज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है ये इन्फ्लुएंस हो गई है किसी फलां बंदे से या फलां पॉलिटिशियन से या फलां, जो किसी का भी नाम मैं नहीं अभी लेता, लेकिन आप सबको पता ही है इन हिस्ट्री। वो जस्टिस कयूम थे, उनकी एक टेप लीक हो गई थी, तो वो शहबाज शरीफ साहब उनको कह रहे थे, अन्ना जस्टिस कयूम से कह रहे थे शहबाज शरीफ को जरदारी में उम्र कैद दे रहे हैं, उम्र कैद इस तरह वो लीक हुई। तो इसका मतलब है कि जुडिशरी जो है इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम्स influenced by the politicians and other organs of the state, लेकिन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा नहीं है। तो इसीलिए 50 जो उसकी 50 स्टेट्स हैं दे आर in the Union of United States of America, or you can say they are in Federation of the United States of America, and they are living in peace and harmony just because of the impartial and unbiased Supreme Court. Judicial review, our main topic of discussion today is judicial review. हमने इन स्टार्ट ऑफ क्लास, जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था फोर्थ सेमेस्टर, उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, तो वो आपको पुरानी चीज़ों भी याद आ जाएंगी। By judicial review, we mean the power of the judiciary to determine whether a law passed by Congress or any law enacted by a state legislature
or any provision in the state institution or any other public regulation having the force of law is in consonance with the Constitution. If it is not, the court refuses to give effect to the statute in question. In determining the constitutionality of the legislation, the court is not concerned with the wisdom, experience, or policy of the legislation. In the words of Chief Justice Marshall, it neither approves nor condemns any legislative policy. Its delicate and difficult office is to ascertain and declare whether the legislation is in accordance with or in contravention of the provisions of the Constitution, and having done that, its duty ends. Even if the court considers the act unwise and harmful to both public and private interests, it is its obligation to sustain the act provided it is within the delegated power. तो इसमें फिर ये बता रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो मीनिंग है, जुडिशियल रिव्यू है क्या, तो उसमें यही उन्होंने जो अक्षर है उन्होंने बताया है कि जो पहली बात तो ये है कि द पावर ऑफ जुडिशरी टू डिटरमाइन whether a law passed by the Congress or any law, कोई भी लॉ पास्ड बाय कांग्रेस और एनी लॉ इनेक्टेड बाय ए स्टेट लेजिस्लेचर, दो वहाँ पे लेजिस्लेचर के दो जो लेजिस्लेशन के दो चैम्बर्स हैं, एक तो स्टेट लेजिस्लेचर है और दूसरा है कांग्रेस, दैट इज नेशनल लेजिस्लेचर। तो वहाँ दोनों में से किसी भी जो लेजिस्लेचर है उसने कोई लॉ अगर पास किया है या कोई एक्ट पास किया है तो उसकी जो और एनी प्रोविजन इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और एनी अदर पब्लिक रेगुलेशन या फिर जो पब्लिक रेगुलेशन बनाई जाती हैं जिनको फोर्स ऑफ लॉ हासिल होती है, तो वो जो जुडिशरी ने बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यही चीज डिटरमिन करनी होती है कि विदर that law or enactment or a public regulation having the force of law is consistent with the constitution or constitutional provisions, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनकी उसने वायलेशन तो नहीं की, उसके अगेंस्ट तो नहीं है, तो वो बस सिर्फ उसने सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को डिटरमिन करना होता है। और if it is not, the court refusal to give effect to the statute in question, यानी अगर वो जो लॉ या स्टेट्यूट बना है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और नेशनल लेजिस्लेचर की कांग्रेस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है उनके अगेंस्ट होगा, तो अगर जो लॉ बनाया गया है एनैक्टमेंट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अगर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देगी टू प्रोवाइड दैट लॉ और एनैक्टमेंट द फोर्स ऑफ लॉ, यानी उसको लॉ की हैसियत हासिल नहीं होगी, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। So, in determining the constitutionality of the legislation, the court is not concerned with the wisdom and experience or policy of the legislation.
تو اگر جو کورٹ نے جب ڈٹرمن کرنا ہے کسی بھی لا کی کانسٹیٹیوشنلٹی، یعنی کیا وہ لا جو بنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا اس کی جو ڈومین ہے کانسٹیٹیوشن نے بتایا ہے کہ آپ فلاں فلاں لا بنا سکتے ہیں اور فلاں نہیں بنا سکتے، کیا وہ لا اکارڈنگ ٹو دی ٹرمز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، تو جو سپریم کورٹ نے صرف اور صرف یہی دیکھنا ہے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس لا کے پیچھے وزڈم کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ جو اتنی لیجسلیشن جو بنائی گئی ہے اس کو بنانے میں کتنا جو ایکسپیرینس لوگوں نے کام کیا ہے اور وہ پالیسی یا لیجسلیشن بنائی. یعنی یہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے لیجسلیچر جو ہے یہ اپنا ایک وہ واویلا نہیں کر سکتی کہ جی ہم نے تو اتنے سال لگا دیے اس قانون کو پاس کرتے ہوئے، ہمارے بہت ہی ایکسپیرینس لوگوں نے اس قانون کو بنایا ہے اور ہمارے بہت ہی باشعور اور معاشرے کے جو بڑے ہی عقل مند لوگ ہیں یا پروفیشنل ہیں جو لا کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی سالوں کی محنت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سپریم کورٹ نے ان کو کنسیڈر نہیں کرنا. سپریم کورٹ نے صرف اور صرف کنسیڈر کرنا ہے کہ اس کو جسٹ whether that law is according to the terms of the constitution، یعنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں. باقی اس کے اوپر بے شک 100 سال محنت کی گئی ہے قانون بنانے میں، اور بڑے ہی علامہ اور بڑے ہی ذہین خاتون لوگ جو ہیں پروفیشنل ہیں، لا پروفیشنل انہوں نے کام کیا ہے. ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کیا جائے گا. جیسا ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اوقات اس چیز کا فائدہ لے جاتے ہیں کہ اپنا شور مچا کے کہ جی میرا تو بہت ٹائم لگ گیا، بڑی میری محنت لگی ہے، ساڈا یہ جو ہے جیسے یہ پولیٹیشین کرتے ہیں. In the words of Chief Justice Marshall, it neither approves nor condemns any legislative policy. Its delicate and difficult office is to ascertain and declare whether the legislation is in accordance with or in contravention of the provisions of the Constitution. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ جو چیف جسٹس جان مارشل نے یہ کہا تھا کہ نہ تو جو سپریم کورٹ ہے اس نے لیجسلیٹو پالیسی کو اپروو کرنا ہوتا ہے، نہ ہی اس کو کنڈیم کرنا ہوتا ہے. یعنی اس کے جو سپریم کورٹ جب اپنا جوڈیشل ریویو کی پاور ایکسرسائز کرتی ہے تو سپریم کورٹ کا کوئی بھی کسی بھی بندے کا یا ادارے کا کام کرنے کا بہائنڈ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یا ایک کہنے ارادہ یا ذہن ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ کا یہ مائنڈ نہیں ہوتا آن ڈیسائڈنگ دی کانسٹیٹیوشنل کنٹروورسیز کہ ہم اس کو جو آئی ہے لیجسلیشن جو پاس کی گئی ہے ہم اس کو اپروو کریں گے یا اس کو کنڈیم کریں گے. یہ نہیں ہے. انہوں نے جسٹ صرف اور صرف دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں. تو اس میں ان کو کسی چیز کی یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کس نے بنایا ہے، کس نے اس کو پاس کیا ہے، کیا ہم یہ ہماری جو پارٹی ججز جو ہیں وہ اس چیز سے بھی پہلے عاری ہوتے ہیں کہ کیا یہ جو لیجسلیشن بن کے آئی ہے کیا یہ ہماری ہی پارٹی جنہوں نے ہمیں اپوائنٹ کیا تھا کہ یہ انہوں نے قانون بنایا ہے تو ہم ان کو فیور دے دیں. ایسا نہیں ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ایز اے انبائزڈ اینڈ امپارشل جج آف دی کورٹ اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ whether the legislation is in accordance with or in contravention of the provisions of the Constitution and having done that its duty ends. یعنی وہ اگر انہوں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے
یا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور اس کے اوپر فائنل ڈیسیجن دینے کے بعد سپریم کورٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. باقی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں ان کو انہوں نے کنسیڈر یا مد نظر نہیں رکھنا to decide a constitutional controversy in Supreme Court. Even if the court considers the act unwise and harmful to both public and private interests, it is its obligation to sustain the act provided it is within the delegated power. As we know, the Constitution is a general document which requires a great deal of interpretation to discover its meaning. It gives powers to the executive and the legislature. While doing some act in pursuance of their powers, they give their own interpretation to the words of the Constitution. If a person thinks that the legislature has exceeded its constitutional powers in enacting a law, he may challenge the constitutionality of the law in the court. In deciding the case, the court interprets the Constitution to determine the constitutionality of the act challenged. This power to interpret the Constitution and determine the constitutionality of a statute is called a power of judicial review. The American Constitution has accepted the principle of judicial review, which has made the Supreme Court the most powerful judicial tribunal in the world. یہ دیکھیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ موسٹ پاورفل جوڈیشل ٹریبونل آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس نہیں کہا، آف دی ورلڈ کہا ہے. یعنی جتنے اختیارات جوڈیشل ریویو کے سارے آرگنز آف دی اسٹیٹ کے اوپر سپریم کورٹ آف یو ایس اے کو حاصل ہے، وہ دنیا کے اندر کوئی بھی اور سپریم کورٹ جو ہے اتنی پاورز انجوائے نہیں کرتی جتنی سپریم کورٹ آف یو ایس اے کا ہے. The judicial review does not only apply to federal and state statutes, its scope is wider. The constitution of the states, treaties made by the federal government, and the orders issued by the federal and state executive authorities come within its purview. However, questions of political nature do not fall within its jurisdiction. This has resulted in the restoration of public confidence in the Supreme Court. So, as we discussed earlier in this lecture, کہ صرف اور صرف اسٹیٹ لیجسلیچر کے جو بنائے گئے لاز ہیں اور جو نیشنل لیجسلیچر کانگریس کے بنائے ہوئے لاز اور پبلک ریگولیشن جو وہی جو ود ان دی ڈومین آف سپریم کورٹ یا ود ان دی ڈومین آف جوڈیشل پاور آف دی سپریم کورٹ نہیں آتے، بلکہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریٹیز بنائی ہے یا ایگزیکٹو جو ہے آرڈرز ایشو کرتی ہے فیڈرل ایگزیکٹو اینڈ اسٹیٹ ایگزیکٹو اتھارٹیز، وہ ان کے جو آرڈرز ایشو کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بھی سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل ریویو کی پاور ہے اس کی ڈومین کے اندر آتے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ کیا کیا دیکھنا ہے کہ دا لا میڈ بائی دی نیشنل لیجسلیچر دی کانگریس سپریم کورٹ نے جوڈیشل ریویو کی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ویدر دی لا میڈ بائی دی نیشنل لیجسلیچر دی کانگریس the state legislature, any regulation made by any public authority, the treaties made by the federal government, and orders issued by the president, the national executive, the federal executive, and the order issued by the state authorities, the state executives are are according to the constitution, are in contradiction یا are in violation of the constitution. اس کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا اس کے یعنی اس کے اگینسٹ بنائے گئے ہیں، یہ چیز دیکھنی ہے.
by exercising the power of judicial review सुप्रीम कोर्ट ने, ये इसकी यानी जुडिशियल रिव्यू की जो डोमेन है सुप्रीम कोर्ट की पावर की, वो ये उनके अंदर ये चीजें आती हैं. However, questions of political nature do not fall within its jurisdiction. This has resulted. उसके बाद ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की डोमेन है उसके अंदर पॉलिटिकल नेचर के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आते. ये नहीं आपके आप जो पार्टीज हैं या आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस लेके नहीं जा सकते कि आप हमें ये बताएं कि क्या हमारे ये स्टेट के अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है. तो ऐसे जो पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन हैं वो इसकी डोमेन में नहीं आते जुडिशियल रिव्यू की, और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर आंसर भी नहीं करती. तो इसी वजह से जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है जनरल पब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हो गया है, बिल्ड अप हो गया है फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court basis for judicial review. The American Constitution does not specifically grant the power of judicial review to the Supreme Court. जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जुडिशियल रिव्यू की जो पावर ग्रांट की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, that is not specifically mentioned in the constitution, that is not expressly mentioned in the कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो पावर्स हैं वो वहाँ से यानी एक्सट्रैक्ट की हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. तो इसी चीज को जो राइटर्स हैं जो ऑथर्स हैं ऑफ लॉ बुक्स उन्होंने इसको चैलेंज भी किया है. तो उसके बाद जो एक प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री प्रेसिडेंट जेफरसन आए थे, तो जेफरसन हैड डिक्लेयर्ड that the design of the founding fathers was to establish 3 independent departments of government and to give the judiciary the right to review the acts of the Congress and the President was not only the violation of doctrines of the separation of powers and limited government, but it was also the violation of the intentions of the framers of the Constitution. However, evidence records that majority of the members of the Philadelphia Convention favor judicial review. Alexander Hamilton intended the Supreme Court to have the power to set aside congressional legislation. He suggested independent judiciary as an excellent barrier to the encroachments and operations of the representative body. A specific provision was not added because they believed the representative body. A specific provision was not added because they believed the power to be clearly implied in the language of Article 3 and 4. Article 4, Section 2 reads, "This Constitution and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof, and all treaties made under the authority of the United States shall be the supreme law of the land." Article 3, Section 2 reads, "The judicial power shall extend to all cases in law and equity arising under this Constitution, the laws of the United States and treaties make or which shall be made under this authority." تو ابھی یہ کلاس دوبارہ ریزیوم ہو جائے گی، تو آپ اس میں پھر اس کو میں تھوڑا ایکسپلین بھی کروں گا اور آپ اس میں کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں.